بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارید سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو کل کی ایپیسوڈ مجھے لگتا ہے کافی لوگوں نے پڑھی نہیں، کیونکہ کل والی ایپیسوڈ پہ بہت کم رسپانس تھا آپ کا۔ تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ آج ہم یہ اپنا ناول اختتام پذیر ہوگا ہمارا۔ اس سے پہلے آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی فرمائش پہ بھی ناول پڑھوں گی، اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے اپنی پسند کا کوئی ناول سننا تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیں۔ اچھا جی، چلیں آج ہم پڑھیں گے چلو چاہت نبھائے ہم، ریٹن بائی صبا اسکول، لاسٹ ایپیسوڈ۔ چلیں لیٹ سٹارٹ۔ عاصم نے بہت شاندار بنگلہ خریدا تھا۔ اس کی شادی کی تاریخ 25 دسمبر طے کی گئی اور ابھی تو ستمبر شروع ہوا تھا۔ خاصا وقت تھا تیاری کا، سیٹنگ کا۔ بہت دن سے اینی کی طبیعت پھر سے خراب رہنے لگی تھی۔ کھانے پینے تک سے دل اچاٹ اور بیزار ہو گیا تھا۔ طبیعت ہر وقت بوجھل بوجھل رہنے لگی تھی۔ مسز یاسین بیگ نے پریشان ہو کر ڈاکٹر ہما سے اس کا چیک اپ کرایا۔ انہوں نے اس کو خوش رہنے کی ہدایت کی اور رپورٹس 2 دن بعد آ کر لے جانے کو کہا۔ اسے اب اپنی رپورٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت بہت بے چینی اور بے قراری سی محسوس کرنے لگی تھی۔ 1.5 ماہ وہ علی کے ساتھ رہی تھی۔ 10 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے، جہاں علی ہمہ وقت اس کے پاس موجود تھا، اور اب 1.5 ماہ سے علی نے اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ صبح پاپا نے بتایا کہ آج علی آفس آیا تھا تو اس کے دل کو کچھ سکون ملا۔ اس نے رات ہی علی کا نمبر ڈائل کر لیا۔ فون علی نے ہی ریسیو کیا۔ اس نے اس کی آواز سن کر فون بند کر دیا۔ علی اخبار پڑھ رہا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی تو اس نے ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ میرا یہ فون نمبر تو عاصم کو معلوم ہے، خان لالا یا یاسین بیگ صاحب کی فیملی کو۔ پھر یہ بار بار کون فون کر رہا ہے؟ بات بھی نہیں کر رہا، کہیں یہ اینی تو نہیں؟ اس کے دل نے اینی کا نام لیا تو اس نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، علی اسپیکنگ۔ اینی کے لب سل گئے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بول سکی۔ اس کی آواز سنتی رہی، بے آواز روتی رہی۔ علی کو بھی جیسے یقین تھا کہ دوسری جانب اس کی محبت اس کی اینی ہی ہے، اس لیے اس نے بھی فون بند نہیں کیا، بلکہ اس خاموشی میں اپنی اینی کی سانسوں کی آواز کو محسوس کرتا رہا، سنتا رہا۔ ہیلو اینی۔ علی سے مزید صبر نہ ہو سکا، بالآخر بول ہی پڑا، اور اینی کی بے اختیار نکلنے والی سسکی کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ چند لمحے تک تو وہ ریسیور کو تکتا رہا، آخر تھک کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے دل میں اینی کی محبت نے ایک بار پھر پوری شدت سے سر اٹھایا اور اس کے اندر ہلچل مچا کے رکھ دی۔ وہ بے قراری سے اٹھ کر لاؤنج میں ٹہلنے لگا اور اسے اپنی آنکھوں اور اپنے دل و روح میں محسوس کرتے ہوئے بولا، یہ کیسی دوری ہمارے بیچ حائل ہو گئی ہے اینی، کہ تم مجھ سے پیار بھی کرتی ہو، مجھے سب کے سامنے شرمندہ ہونے سے، سب کی نظروں سے گرنے سے بھی بچاتی ہو، اور معاف بھی نہیں کرتی، مجھے فون بھی کرتی ہو اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ علی، تم نے تو اپنے ہاتھوں سے اس پھول کو مسل دیا تھا جس کی خوشبو نے تمہارے تن، من اور آنگن کو مہکا دیا تھا۔ اینی نے کیا نہیں کیا تمہارے کہنے پر؟ اس نے تو کبھی خود سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا، اور تمہاری خاطر اس نے کوکنگ تک کرنا شروع کر دی تھی۔ علی کے اندر کے آدمی نے اسے احساس دلایا۔ وہ ٹہلتا ہوا کمرے میں آیا اور میز پر کھانے کی تراکیب والی کتب دیکھ کر بولا، وہ بیچاری تو مجبور تھی کہ اسے 2 ماہ تک مجھ سے گریز کرنے کا پابند بنایا گیا تھا، ورنہ اس نے ایسی تو کوئی خطا نہیں کی تھی کہ جس پر اسے یوں مارا پیٹا جاتا۔ بے ایمانی تو میرے دل میں آ گئی تھی، اسے دیکھتے ہی اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے میری ہر بات ماننے کی پوری کوشش کی تھی۔ غلط تو میں کر رہا تھا، میں نے اسے مذاق میں تنگ کرنے کی غرض سے اسے اپنے روبدار لہجے میں حکم صادر کرنا شروع کر دیے۔ کس قدر ڈری ڈری، سہمی اور خوفزدہ سی رہتی تھی وہ مجھ سے۔ محبت کو ڈرایا تو نہیں جاتا محمد علی، لیکن میں تو اکثر مذاق میں اسے ستانے کی غرض سے اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، اور وہ معصوم لڑکی سہم جاتی، سمٹ جاتی تھی، اور کیا کر سکتی تھی میرے سامنے؟ ایک طاقتور اور مضبوط مرد کے سامنے تو وہ ایک نرم و نازک سی شاخ تھی، کلی تھی۔ بہت سزا دی میں نے اسے اس کی معصومیت اور محبت کی۔ میں نے اسے غلط سمجھا، غلط کیا، گناہ گار کہا، حالانکہ میں خود اس کا گناہ گار تھا، اور اب بھی ہوں۔ میں خود غلطی پر تھا۔ اس کے رونے تڑپنے کا اثر اس وقت ہوا مجھ پر جب وہ میرا ظلم سہہ چکی تھی، زخموں سے چور چور ہو گئی تھی۔ او گاڈ، میں کیسے منا کر لاؤں اسے، اپنی اینی کو، اپنی زندگی کو؟ وہ خود سے الجھتے الجھتے تھک کر چائے بنانے کے اس ارادے سے کچن میں آیا تو اسے اینی کے ہاتھ کی بنی چائے یاد آ گئی، اور وہ چائے بنانے کا ارادہ ملتوی کر کے لاؤنج میں آ گیا۔ اسی وقت ڈور بیل بج اٹھی۔ رات کے 11 بجے کون آ گیا؟ آج تو موسم بھی قدرے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ سوچتا ہوا دروازے تک آیا۔ پوچھنے پر عاصم نے اپنا نام بتایا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور سلام دعا کے بعد اسے اندر لے آیا۔
خیریت تو ہے عاصم؟ تم اتنی رات کے یہاں کیسے؟ علی نے پوچھا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ عاصم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سادہ سا جواب دیا، نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے جاگ رہا ہوں۔ کوئی خاص وجہ نیند نہ آنے کی؟ عاصم نے شرارت سے کہا۔ کوئی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ اینی؟ عاصم نے کہا تو علی نے مزمل سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہاں اینی، کیسی ہے وہ؟ ٹھیک نہیں ہے، آج کل اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی ہے۔ چند دن پہلے ہی تو پہلی تکلیف سے صحت یاب ہوئی تھی، اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ آنٹی اسے کھانا بھی بہت منتیں کر کر کے کھلا پاتی ہیں۔ چیک اپ تو کرایا آنٹی نے اس کا، اب دیکھو رپورٹس آئیں گی تو معلوم ہوگا کیا مسئلہ ہے۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہو گیا اسے؟ علی نے پریشانی سے کہا۔ اسے جو کچھ بھی ہوا ہے نا تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے؟ علی نے انجانے خدشے سے لرزتے ہوئے کہا۔ علی سچ بتاؤ، تم ناراض ہو اینی سے؟ نہیں، میں بھلا اس معصوم لڑکی سے کیوں ناراض ہوں گا؟ تو کیا اینی تم سے ناراض ہے؟ شاید۔ تو علی یار، جو بھی ہو، جس بھی قسم کی ناراضگی تم دونوں کے درمیان ہے، اسے دور کرو، بلکہ ختم کرو اور جا کر اینی کو گھر منا کر لے آؤ، ورنہ پچھتاؤ گے۔ یعنی؟ علی نے فکر مند ہو کر اسے دیکھا۔ یعنی یہ کہ ایک تو پہلے ہی اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی اور اوپر سے وہ بیچاری تمہارے انتظار میں، تمہاری یاد میں رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ تم عجیب آدمی ہو، ایک طرف تو جان نثار کرنے کی حد تک اسے چاہتے ہو اور دوسری جانب یہ بے نیازی کہ 1.5 ماہ سے تم نے اس کی کوئی خیر خبر تک نہیں لی۔ مجھ سے تو اس کی بے چینی اور پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر مزید کچھ دن تمہاری طرف سے یہی بے نیازی اور بے رخی جاری رہی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری معصوم اور اکلوتی بہن اپنی جان سے ہی نہ چلی جائے۔ عاصم نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فار گاڈ سیک یار، اب ایسی خطرناک باتیں تو نہ کرو۔ علی کی روح کانپ اٹھی، بے چینی سے بولا۔ تو چلو اسے منا کر لے آؤ، عاصم نے کھڑے ہو کر کہا۔ لے آؤں گا، علی نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کب لے آؤ گے؟ جب وہ جان سے گزر جائے گی؟ عاصم بھی اینی کی حالت سے پریشان تھا، تلخی سے بولا۔ علی کو ایسا لگا جیسے اس کے دل میں اس نے خنجر اتار دیا ہو۔ میں 2-1 روز میں اسے لے آؤں گا، مجھے تم سے زیادہ فکر ہے اس کی، علی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ فکر ہونی بھی چاہیے، وہ بیوی ہے تمہاری اور ایک ہی ہے، کوئی 2-4 تو ہے نہیں کہ ایک نہ صحیح دوسری صحیح، دوسری نہ صحیح تیسری صحیح، اس سے کام چلا لو گے۔ عاصم نے سنجیدگی سے کہا، مگر علی کو ہنسی آ گئی۔ تو تم اس وقت اس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، اور کیا کرنا تھا مجھے اتنی رات گئے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ گاڑی کی چابی لہراتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ چائے تو پیتے جاؤ۔ پی لوں گا، مگر تمہارے ولیمے کی زبردست دعوت کھانے کے بعد۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ علی نے اسے خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند کر دیا، جبکہ اس کے دل کا دروازہ اینی کو خوش آمدید کہنے کے لیے نئے اہتمام کے ساتھ کھل گیا تھا۔ وہ اپنے لیے اسے اب بھی بے قرار جان کر بہت خوش ہو رہا تھا اور اسے جلد از جلد گھر لانے کا سوچ رہا تھا۔ عاصم اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گیا اور اگلے دن ان لوگوں نے مسز یاسین بیگ اور اینی کو لنچ پر اپنے گھر مدعو کیا۔ اینی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ یاسین بیگ اور مسز یاسین بیگ نسرین کو اس کی دیکھ بھال اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دے کر عاصم کے ہاں چلے گئے۔ موسم خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا، صبح سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اینی نے نہا کر نیلے رنگ کا سوتی شلوار قمیض زیب تن کیا۔ قمیض پر سفید رنگ کا بہت زیادہ زیب کام کیا ہوا تھا۔ سفید دوپٹوں کے کناروں پر نیلے دھاگے سے کڑھائی ہوئی تھی۔ وہ تیار تو بہت خوشی سے ہوئی تھی عاصم کے ہاں جانے کے لیے، لیکن عین وقت پر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ دل بجھ گیا، کوئی یاد آ رہا تھا۔ شاید وہ بیڈ پر بیٹھی علی کی تصویر دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آہستہ سے کہا، آ جائیے۔ دروازہ کھلا تو عاصم مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ارے عاصم بھائی، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ کے گھر میں تو دعوت ہے۔ اینی نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی کے گھر میں دعوت ہو اور بہن موجود نہ ہو تو کیا خاک مزہ آئے گا دعوت کا؟ کیوں نہیں آئی تم ہمارے گھر؟ وہ اس کے بیڈ کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ماما پاپا نے آپ کو بتایا نہیں؟ بتایا ہے، مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، تم یہاں بھی تو بیٹھی ہو، وہاں بیٹھ جاتی، میں نے کون سا تم سے کھانا پکوانا تھا؟ مجھ سے کھانا تو صرف وہی پکوا سکتے ہیں، اینی نے علی کے تصور میں کھو کر کہا۔ اب میں سمجھا وہاں نہ جانے کی وجہ مسٹر علی ہیں۔ ارے وہ کون سا لندن گئے ہوئے ہیں؟ علی جاؤ ان کے پاس، عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں نہیں آتے میرے پاس؟ اس نے ناراض لہجے میں کہا تو وہ اس کی معصومیت پر ہنس دیا اور پھر پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہت اچھی لگ رہی ہو، خفا خفا، الجھی الجھی، پریشان پریشان سی۔
اچھے بھائیوں کو تو اپنی بہنیں ہر حال میں اچھی ہی لگتی ہیں، اینی نے مسکرا کر کہا۔ تو اچھے بھائی کی اچھی بہنا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میری شادی کی ساری رونق تمہارے دم سے ہوگی۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ہاں اگر دم میں دم باقی رہا تو آپ کی شادی میں پوری تیاری سے شرکت کروں گی۔ آپ بھی دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رقم سنبھال کر رکھیے گا۔ اینی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنس کر بولا، تم صحت یافتہ ہو جاؤ بہنا، سب رسمیں اور قسمیں ادا ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی اور ہما باجی کی جوڑی بہت جچے گی، تمہاری اور علی کی جوڑی بھی خوب جچتی ہے۔ تم اور علی اے سے شروع ہوتے ہو، الف سے، یعنی انتہا سے، عاصم نے شوخی سے کہا۔ انتہا ہی تو کر دی تھی علی نے، محبت کی بھی اور نفرت کی بھی، اینی نے دل میں کہا۔ آپ کا بھی تو اے سے عاصم بھائی، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم تینوں کی مثلث ہے، اینی، علی اور عاصم، خوب دوستی ہماری۔ اور ابھی ہمارے بھیا جان بھی کل تشریف لا رہے ہیں اپنی مسز کے ساتھ، تم بھی اپنے مسٹر کے ساتھ ہمارے گھر آنا، اس دعوت میں تو تم لوگ خود ہی انوائٹ کیا تھا، اصل دعوت تو میری شادی کی دعوت ہوگی، عاصم نے مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ کھٹ کھٹ دروازے پر دستک ہوئی تو اینی کی بجائے عاصم نے کہا، کم ان۔ دروازہ کھلا اور داخل ہوتے علی کو دیکھ کر اینی کے دل کی دھڑکنیں اور سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، چہرہ خوف سے سفید ہونے لگا۔ عاصم اس کے بیڈ روم میں موجود تھا، وہ لاکھ علی سے اپنی دوستی کا ذکر کرتا تھا مگر اس کا اس کے بیڈ روم میں موجود ہونا علی کو ایک بار پھر غصے اور شک میں مبتلا کر سکتا تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ہیلو علی، کیا حال ہے؟ عاصم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے علی سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، یہاں کیسے؟ علی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظروں سے اینی کے خوف سے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اینی سے ملنے آیا تھا، اچھا ہوا تم آ گئے، دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو، مجھے تو آنا ہی تھا۔ چلیے مسز علی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، میں چلتا ہوں۔ اور علی تم، وہ بولتے بولتے علی کی طرف مڑا، اب اسے لے جانا محبت ہے، محبت سے، تم فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں مجھے اینی کو کس طرح لے جانا ہے، علی نے بے تاثر اور ذومانی لہجے میں کہا تو اینی کی جان نکلنے کو ہو گئی۔ اس کے ظلم و تشدد، تہمت و ذلت کا پچھلا سبق ہی ابھی وہ نہیں بھلا سکی تھی، اب ویسا ہی اگلا سبق لینے کے لیے خود کو تیار کرنا کسی امتحان اور عذاب سے کم نہیں تھا، اس کے لیے وہ آنے والے لمحات سے بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ علی کی محبت کی طرح اس کا غصہ کتنا شدید ہے یہ اس سے بہتر اور کون جان سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو سمجھانے اور سنبھالنے میں کوشاں تھی۔ عاصم چلا گیا، علی اس کے بیڈ کے قریب کھڑا تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی تصویر کو اس نے خوشگوار حیرت سے دیکھا، پھر اینی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے مما پاپا کہاں ہیں؟ وہ عاصم بھائی کے گھر دعوت پر گئے ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے آہستہ سے بتایا۔ تم کیوں نہیں گئی؟ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، اس نے ایمانداری سے بتایا۔ تو مسٹر عاصم یہاں تمہاری طبیعت درست کرنے اور تمہارا دل بہلانے کے لیے آئے تھے، علی نے سپاٹ اور طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ دکھ سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ شخص اب بھی نہیں بدلا، شک کا کانٹا اس کے دل سے اب بھی نہیں نکلا، اس سے اب محبت کی توقع رکھنا حماقت ہے، اینی نے دکھی ہو کر سوچا۔ اتنے دنوں بعد اس کی صورت دکھائی دی تھی اور وہ تھا کہ ملتے ہی طنز کے نشتر برسانے لگا تھا، وہ اندر تک سے دکھی اور آزردہ ہو گئی۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ، علی نے اسے خاموش دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کہاں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر، اور کہاں؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، بہت عیش و آرام کر لیا اپنے پپا کے گھر میں، اب چلو اس ڈڑبے نما فلیٹ کو بھی تمہاری ضرورت ہے، بہت خراب ہو رہا ہے وہ فلیٹ، اس روز سے کسی نے صفائی تک نہیں کی، ہر جگہ گرد جمی ہوئی ہے، ہر چیز مٹی ہو رہی ہے اور میں بھی بازاری کھانے کھا کھا کر عاجز آ گیا ہوں، چلو اٹھو، سارا کام بکھرا ہوا ہے وہاں، سمیٹو چل کر۔ اگر کام ہی کروانا ہے تو آپ نسرین یا خادم کو اپنے ساتھ لے جائیے، وہ سب کام کر دیں گے۔ اینی کو اپنی اہمیت ایک ملازمہ کی شکل میں جان کر بہت صدمہ پہنچا، وہ آہستگی سے بولی، انہیں مجھ سے اب ذرا بھی محبت نہیں ہے، کہاں تو رو رو کر معافی مانگ رہے تھے اور اب شاید وہ وقتی اور جذباتی دورہ تھا، اپنے پھنسنے کا خدشہ بھی ہوگا، وہ وقت تو گزر گیا نا، اب انہیں کیا خواہ میں کسی بھی حال سے گزروں، اینی نے بہت دکھ سے سوچا۔ انہیں بھی بلا لیں گے، پہلے آپ تو چلیے، گھر کی مالکن کے بغیر گھر میں غیر عورت کو بلانا نہ تو مجھے پسند ہے اور نہ ہی میں اکیلی غیر عورت کو اپنے گھر میں اپنی موجودگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، چلو اٹھو اب فوراً۔
علی نے طنزیہ ترش اور تیز لہجے میں کہا تو وہ ہمت کر کے بیڈ سے اتر گئی۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پاؤں میں جوتے پہنے اور چلنے تک کی سکت نہیں پا رہی تھی وہ خود میں۔ ایک قدم اٹھایا تو لڑکھڑا گئی۔ علی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گرنے سے تو بچا لیا، مگر چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، قدم صرف غلط راستے پر لڑکھڑاتے ہیں، صحیح اور سیدھے راستے پر چلتے ہوئے تو قدموں کو نہیں لڑکھڑانا چاہیے۔ جب رہنما مشکوک اور منزل کا یقین نہ ہو تو قدم ہر راستے پر لڑکھڑا جاتے ہیں مسٹر علی۔ اینی نے برجستہ جواب دیا تو وہ ہنس پڑا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور وہ سلک کر رہ گئی۔ محبت کرنے کے لیے پہلی شرط ہی یقین ہوتا ہے اینی ڈیئر، اور تم بغیر یقین کے تو مجھ سے محبت نہیں کر سکتی نا۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر مسکراتے ہوئے بولا، اور آپ یقین دلانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ میں یقین نہ بھی دلاؤں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو، کیونکہ دل پر کسی کا زور نہیں چلتا، اور مشر کی بیوی بیچاری لاکھ شوہر کی مار کھائے، زخموں سے چور چور ہو جائے، اپنے مجازی خدا سے نفرت کرنے کا وہ تب بھی نہیں سوچتی، سراپا محبت بنی رہتی ہے، خواہ مخواہ اپنے شوہر کو شرمندہ کرنے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ لہجہ بہت طنزیہ تھا۔ اگر آپ کے نزدیک محبت ڈرامہ ہے تو آپ بھی یہ ڈرامہ بہت کامیابی سے کر چکے ہیں۔ اب دوسروں کا مذاق اڑانے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اینی نے بمشکل اپنے لہجے کو سپاٹ رکھ کر کہا۔ آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ مجھے دوسروں سے کیا لینا دینا، مجھے تو تم سے بہت کچھ لینا ہے اور تمہیں بہت کچھ دینا ہے۔ ذرا گھر تو چلو میری جان۔ علی نے بہت سخت اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے تعصب بھری ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے ماما پاپا سے تو پوچھ لو، ان کی اجازت کے بغیر میرے ساتھ جا رہی ہو؟ وہ اس کے یوں جانے پر حیران ہوا اور اس کے پیچھے آتے ہوئے اسی طنزیہ اور کاٹدار لہجے میں کہا، کوئی گناہ کرنے نہیں جا رہی، اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں، اور شوہر کے ساتھ جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور نہ ہی ماما پاپا کو میرا آپ کے ساتھ جانا قابل اعتراض محسوس ہوگا۔ ان کی اجازت اور مرضی نکاح کے وقت زیادہ اہم تھی، اعتراض ہو بھی تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر کا حکم سر آنکھوں پر، چلیے۔ وہ بہت سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں بولی اور اس پر حیرتوں کے پہاڑ توڑتی باہر آ گئی۔ وہ بھی باہر آ گیا اور پوپی ریڈ کلر کی نئی ہونڈا سویگ کے قریب رک کر فرنٹ ڈور کھول کر اسے مخاطب ہوا، آئیے مسز اینی علی، تشریف رکھیے، یہ گاڑی۔ وہ گاڑی کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی بول سکی، یہ گاڑی میں نے تمہارے لیے خریدی ہے۔ میرے لیے؟ کیوں؟ اس نے بے حد حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ موٹر بائیک تمہارے شیان شان نہیں ہے اینی ڈارلنگ، یہی کہا تھا نا زاہد قریشی نے تم سے؟ علی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسے اپنی حدت کا احساس روح تک میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسروں کے کہے گی آپ کو بہت پرواہ ہے؟ اینی نے بھرائی آواز میں کہا، ارے جناب، ہمیں تو آپ کی بھی بہت پرواہ ہے۔ وہ اس کے قریب ہو کر بولا تو اس کے قرب کی گرمی سے تپ کر وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ علی نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور خود دوسری جانب آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی کشادہ گیلی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا تھا، مگر اینی کے دل کا موسم بہت اداس، بہت خزاں رسیدہ ہو رہا تھا۔ آنکھیں بادل کی طرح برس رہی تھی، وہ بے آواز آنسو رو رہی تھی۔ علی نے ونڈو اسکرین پر سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے آنسو سے تڑپا گئے، اور وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ارے پگلی، آخری بار ستا رہا ہوں، سہ لو، پھر اس کے بعد اتنی محبتیں دوں گا کہ تم ترسو گی اس جھوٹ موٹ کے طنز اور بے رخی بھرے لمحات کو۔ ناراض ہونے کا موقع بھی نہیں دوں گا آج کے بعد کبھی۔ شروع دنوں کی طرح تم مجھ سے بچتی چھپتی کتراتی پھرو گی، اور میں تمہیں بچنے چھپنے اور کترانے کی ذرا سی چھوٹ، ذرا سی مہلت بھی نہیں دوں گا۔ بس آخری بار میرا یہ انداز برداشت کر لو اینی ڈارلنگ۔ عاصم سے تو تم بہت مسکرا کر ہنس کر باتیں کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی تمہیں بخار چڑھ جاتا ہے، میں تمہارے لیے شجر ممنوع بن جاتا ہوں، تمہیں ہنسنا، بولنا، مسکرانا، فرمانا سب بھول جاتا ہے۔ علی نے اپنی مسکراہٹ دبا کر نہایت سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا، اور وہ جو بے ہوش ہونے کو تھی کانپتی آواز میں بولی، اپنی اپنی شخصیت کی بات ہوتی ہے، اب ہر جذبہ ہر کسی کے لیے تو نہیں ہوتا، دل ہر کسی کے سامنے تو کھول کر تو نہیں رکھا جا سکتا۔ اوہ، تو طنز فرمایا جا رہا ہے، میری شخصیت کے مقابلے میں عاصم کی شخصیت کو پرکشش اور سحر انگیز قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی سحر اس کی شخصیت میں تو اس کے ساتھ چلی گئی ہوتی، میرے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے ساتھ نہ جانے کی وجہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ بھائی ہیں میرے، اور بھائی اپنی بہن کو اس کے گھر میں آباد دیکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو تو رشتوں کی حقیقت سے، سچائی سے نظریں چرانے کی عادت ہے مسٹر علی، لیکن میں منہ بولے رشتے بھی نبھانے کی قائل ہوں۔ بہتر یہی کہ آپ اپنے دل و دماغ سے عاصم بھائی کے متعلق شکوک و شبہات کو نکال ہی دیں تو اچھا ہے۔
اینی نے غصے میں آ کر بلند آواز میں کہا۔ اچھا ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ہنس کر بولا۔ کیا کرو گی تم؟ کرنے کی طاقت تو آپ کو حاصل ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی تو وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس نے بے بسی اور تعصب سے اسے دیکھا اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے آنسو پونچھ لیے۔ گاڑی میں کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ علی نے اس سے پوچھا اور اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی گردن بائیں جانب کو جھکی ہوئی تھی۔ علی نے گھبرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اینی، اینی، ہوش میں آؤ اینی، میں تو مذاق کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا تمہیں، پلیز آنکھیں کھولو۔ علی اسے بے قراری سے پکار رہا تھا مگر وہ تو بے خبر بے ہوش تھی۔ علی نے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی جانب موڑ لیا۔ وہ ڈاکٹر ہما کے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ہما اینی کا چیک اپ کرنے کے بعد کمرے میں آئیں تو اس نے بے چینی اور بے تابی سے پوچھا، ڈاکٹر ہما کیا اینی کو ہوش آ گیا؟ کیسی ہے وہ؟ وہ اب ٹھیک ہیں، ہوش میں آ گئی ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، ڈاکٹر ہما نے میز پر رکھی فائل کھولتے ہوئے بتایا تو اس کی فکر قدرے کم ہوئی۔ ڈاکٹر ہما اسے کیا ہوا ہے؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ مسٹر علی وہ بہت خوف زدہ ہیں اور میرے خیال سے پچھلے حادثے کا خوف ابھی تک ان کے دل و دماغ پر حاوی ہے۔ ان کی مما بتا رہی تھی کہ وہ 2-3 بار رات کو سوتے میں ڈر کر اٹھ بھی گئی ہیں۔ مسٹر علی آپ ان کا یہ خوف دور کریں، وہ ہر بات دل پر لے لیتی ہیں، بہت حساس ہیں اور آپ جانتے ہوں گے کہ وہ اب کس بات سے خوف زدہ ہیں۔ یہ دونوں حالتیں ان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ پہلے تو سنبھل گئی تھی، اب اگر ایسی حالت میں بھی وہ خوف زدہ اور سہمی ہوئی رہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کی زندگی کی سلامتی۔ آپ انہیں خوش رکھا کریں، ان کے دل سے خوف مٹانے کی کوشش کریں اور ان کی میڈیکل رپورٹس لیتے جائیں جو آج شام ان کو مما کو میں نے دینی تھی۔ اتفاق سے آپ آ گئے تو آپ ہی لیتے جائیں، میں مسز یاسین کو فون کر کے بتا دوں گی۔ ڈاکٹر ہما نے اینی کی میڈیکل رپورٹس دی۔ یہ میڈیکل رپورٹس ہیں؟ کیا ہوا اینی کو؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ خوف کے علاوہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے اس پر خوشی کی خبر ہے، ڈاکٹر ہما نے مسکراتے ہوئے بتایا تو اس نے حیران پریشان لہجے میں پوچھا، خوشی کی خبر؟ کیا مطلب ڈاکٹر؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو مسٹر علی، آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں۔ کیا اینی ماں بننے والی ہے؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا ڈاکٹر ہما؟ اینی کی طبیعت کیا اس وجہ سے خراب رہتی ہے آج کل؟ کوئی اور بات تو نہیں ہے نا؟ علی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، حیرت، خوشی اور بے یقینی کے عالم میں پوچھا، مسٹر علی آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کی مسز کی طبیعت اسی وجہ سے آج کل خراب رہتی ہے، مگر اس وقت وہ خوف اور صدمے کے سبب بے ہوش ہوئی تھی، تیسری کوئی وجہ نہیں۔ آپ کو یہ رپورٹ دیکھ کر میری باتوں پر یقین آ جائے گا، ڈاکٹر ہما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے پروردگار، تو نے اپنی رحمت سے مجھ گناہگار کو محروم نہیں کیا، میں کس طرح تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں؟ علی نے پرسکون اور تشکر آمیز لہجے میں کہا، اینی کو خوش رکھ کر، اس کی صحت کا خیال رکھ کر۔ ڈاکٹر ہما نے اس کی بات سن کر کہا، ڈاکٹر ہما کیا میں اینی سے مل سکتا ہوں؟ علی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور، بلکہ آپ انہیں اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور انہیں جوس، دودھ، پھل وغیرہ زیادہ سے زیادہ کھلائیں پلائیں، وہ تو انکار کریں گے ہی کھانے پینے سے، مگر آپ کو خود ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی بھی لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک سے ناشتہ تک نہیں کیا، اور ہاں ان کا چیک اپ باقاعدگی سے کرواتے رہیے گا۔ ڈاکٹر ہما نے سنجیدگی سے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب تو آپ ہماری فیملی ڈاکٹر بننے جا رہی ہیں، عاصم کے رشتے سے، ہماری بھابھی، انشاءاللہ اینی کا چیک اپ اور علاج آپ ہی سے کرواؤں گا۔ میں اینی کو لاتی ہوں، وہ شرما کر ہنس دی اور اینی کو لینے چلی گئی۔ علی خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اینی کو اپنی محبت بھری باہوں میں سمیٹ کر اسے یہ خوشخبری سنائے۔ وہ کتنی حیران ہوگی اور پھر شرمائے گی، وہ اسے پیار سے چھیڑے گا، ستائے گا، کتنا مزہ آئے گا، وہ خوشی سے سوچ رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر ہما اینی کو لے کر آ گئی۔ علی کو دیکھتے ہی اینی کا دل پھر سے خوف زدہ ہو کر دھڑکنے لگا، جبکہ علی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ڈاکٹر ہما آپ نے اینی کو بتا دیا کیا؟ علی نے ڈاکٹر ہما سے پوچھا۔ جی نہیں، وہ مسکرائیں۔ اچھا کیا، میں خود انہیں بتانا چاہتا ہوں، آؤ اینی گھر چلیں۔ علی نے اینی کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کے اس انداز اور لہجے کی نرمی اسے بے یقینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر ہما کا شکریہ ادا کر کے باہر گاڑی میں آ بیٹھے۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے میں اس نے بیکری سے بہت عمدہ کیک خریدا، پھل، جوس، دودھ کے پیک اور نہ جانے کیا کچھ خرید لیا، اور گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر رکھ کر اس نے پھولوں کی دکان سے سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ خرید لیا۔ اینی اس کی خریداری سے بے نیاز بیٹھی کھڑکی سے باہر تکتی رہی، اور جو ہی گھر کے قریب گاڑی رکی تو جیسے اسے ہوش آ گیا۔ خوف اور خطرے کی گھنٹیاں اس کے دل و دماغ میں بجنے لگیں۔
علی نے اس کی جانب آ کر دروازہ کھولا تو وہ بڑی مشکل سے باہر قدم رکھ سکی، ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ علی نے فلیٹ کا لاک اور دروازہ کھول دیا۔ تم اندر چلو، میں گاڑی لاک کر کے آتا ہوں، علی نے اس سے کہا تو وہ گمسم سی اندر چلی گئی۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اسے وہ تلخ اور روح فرسا لمحے یاد آنے لگے جب علی نے اس کے پاکیزہ کردار پر شک کیا تھا، اس کے جسم کو روح زخموں سے بھر دیا تھا، اس کی آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئیں۔ تو کیا آج پھر میرے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے؟ اس نے خوفزدہ ہو کر سوچا۔ ہر چیز تو صاف ستھری ہے، چمک رہی ہے، ایئر فریشنر کی خوشبو بھی فضا میں رچی ہوئی ہے، تو علی کیوں کہہ رہے تھے کہ ہر چیز پر گرد جمی ہوئی ہے؟ اس نے چاروں جانب نظریں دوڑاتے ہوئے دل میں سوچا۔ اسی وقت علی تمام چیزوں کے لفافے اٹھاتے لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے یوں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے سمجھ گیا کہ اسے کیا یاد آ رہا ہے۔ اس نے شرمندگی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر سامان رکھ کر اس کے قریب آیا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ علی نے نرمی سے کہا۔ اندر کمرے میں چلو۔ میں کمرے میں نہیں جاؤں گی، آپ نے مجھ سے جو کہنا ہے اور میرے ساتھ جو بھی کچھ کرنا ہے پہلے کی طرح یہیں کر لیں، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی جہاں شرمندہ ہوا وہاں اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اپنے آپ پر ٹوٹ کر غصہ آیا۔ آج میں نے تم سے جو کچھ کہنا ہے اور تمہارے ساتھ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ یہاں نہیں، بیڈ روم میں کہنا اور کرنا ہے۔ چلو، اچھی لڑکیاں اور اچھی بیوی اپنے شوہر کی بات مانا کرتی ہیں۔ اس تمام تر تلخ اور تکلیف دہ مرحلے کو سہنے کے باوجود میرے ساتھ چلی آئی ہو تو بیڈ روم تک جانے میں کیا عذر یا قباحت ہے؟ چلو، شاباش، علی نے بہت رسان سے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتی، دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی بیڈ روم میں آ گئی۔ علی بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ روم میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے لاک بھی کر دیا۔ اینی کے تو پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین کھسک گئی، وہ پوری جان سے لرز گئی۔ وہ دروازہ اندر سے لاک کر کے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا؟ اس بند کمرے میں تو اس کی چیخیں بھی دب کر رہ جائیں گی، اس نے خوف سے سوچا۔ اینی، تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ علی نے دروازہ لاک کرنے کے بعد مڑ کر اسے دیکھا تو نرمی سے بولا۔ وہ سفید ہو رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے خوفزدہ اور گھبرائی آواز میں پوچھا۔ یہ میرا ہی نہیں تمہارا بھی گھر ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں، اور کہاں لے جاتا؟ تو دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ؟ پیار کرنا چاہ رہا ہوں، وہ شوق اور شریر لہجے میں بولا، اور اس کی طرف بڑھا تو وہ خوف سے چیخ کر پیچھے ہٹی اور وارڈروب سے جا لگی۔ آنسو بہنے لگے۔ علی کی اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، آگے بڑھا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا۔ اینی، کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ نہیں، آپ مجھے ماریں گے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا، آپ سے بے وفائی نہیں کی میں نے، وہ سب بھی اتفاق تھا، آپ کو دھوکہ نہیں دیا تھا میں نے، پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں غلط نہیں ہوں، جھوٹ نہیں بولتی میں۔ علی شرم سے پانی پانی ہو گیا، اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ اس کی یہ حالت اس کے لیے سہانے روح بن گئی، اس نے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا خود سے، اپنے ظلم سے۔ کتنا ظالم تھا وہ! اینی، میری جان! علی نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ ایک بار خوف سے چیخی اور پھر علی کے محبتوں کے حصار میں خود کو محسوس کرتے ہوئے ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اینی، مجھے معاف کر دو، مجھے یقین آ گیا تھا کہ تم بے قصور ہو، معصوم ہو، میں بہت شرمندہ تھا، معافی کیسے مانگتا تم سے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے لگائے ہوئے زخموں پر اپنے لبوں سے محبت اور مسیحائی کا مرہم رکھ دیتا، لیکن میں اپنا اعتبار کھو چکا تھا تمہاری نظروں میں، کیسے کرتا یہ سب؟ علی نے بھیگتے لہجے میں کہا۔ اینی بس روئے چلے جا رہی تھی۔ میں بھی کتنا ظالم ہوں، اپنی محبوب ترین، عزیز ترین ہستی کو خود اپنے ہی ہاتھوں تکلیف پہنچا بیٹھا۔ تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوئی اینی، میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکوں گا، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ اینی کو اس کی آواز میں آنسوؤں کی جھنکار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، اس کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھ کر وہ تڑپ تڑپ کر رو دی، اور علی نے اس کی جدائی اور دوری کے اس تمام عرصے میں اپنے دل و جاں پر بیتنے والی ہر کیفیت سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات میں گھری اسے دیکھ رہی تھی، یقین اور بے یقینی کے عالم میں تھی وہ، اس کے لیے وہ اتنی شدتوں سے تڑپنے لگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ گمسم مجسمہ حیرت بنی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔
میں شکرانے کی نماز ادا کر لوں، پھر اطمینان سے بات ہوگی۔ تم لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ علی نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے رخسار پر تھپکی دے کر کہا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ وہ حیرت سے بت بنی بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی رہی۔ اس کا پورا وجود گرم ہو رہا تھا۔ علی کی محبت اور قربت کی گرمی تھی یہ، اور وہ خوشی، حیرت، حقیقت اور خواب میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ علی وضو کر کے آیا تو اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور وہیں کمرے میں جائے نماز بچھا کر نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو اینی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ فون مما پاپا کا ہوگا۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور دروازے کی چٹخنی آہستہ سے نیچے اتار دی۔ دروازہ کھول کر لاؤنج میں آ گئی اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو اینی بیٹا، میں تمہارا پپا بات کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سے واقعی یاسین بیگ بول رہے تھے۔ السلام علیکم پپا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت سے گھر پہنچ گئی ہو نا؟ جی پپا، میں خیریت سے پہنچ گئی ہوں۔ شکر ہے بیٹا۔ اینی، مجھے اور اپنی مما کو معاف کر دینا، ہم نے تمہیں ایک غلط مطالبے، غلط سوچ کی وجہ سے کئی دن تک ڈسٹرب رکھا۔ بیٹا اب تم علی کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں بہت جلد علی کی دعوت ولیمہ میں اس کی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب تمہیں علی کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے۔ میں اور تمہاری مما تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو رہیں گے بیٹا۔ تھینک یو پپا، اینڈ آئی لو یو پپا، آئی لو یو بوتھ آف یو۔ اینی نے خوش ہو کر دل سے کہا، آئی لو یو مائی بیبی۔ وہ محبت سے بولے، اور ہاں بیٹا، بہت بہت مبارک ہو تمہیں، ابھی تمہاری پرنسپل صاحبہ کا فون آیا تھا، تم نے پورے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ سچ پپا؟ وہ خوشی سے بولی۔ جی پپا کی جان، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اور تمہاری مما کو فخر ہے تم پر، ماشاءاللہ بہت ذہین اور ہونہار بیٹی ہو تم ہماری۔ یہ بتاؤ کہ انعام میں کیا لوگی؟ آپ کی دعائیں۔ جیتی رہو اینی بیٹی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، ہر خوشی سے تمہارا دامن بھر دے، اب تمہیں کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یاسین بیگ نے خوشی سے کانپتی آواز میں اسے دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ اوہ تھینک یو پپا، اور آپ نے اتنی ڈھیر ساری دعائیں دے دی مجھے، اینی نے خوشی اور تشکر بھرے لہجے میں کہا۔ بس آپ کی دعائیں ہی میرا انعام ہے، مما کی دعائیں اور محبتیں ہی میرا تحفہ ہیں۔ اور کار کا تحفہ نہیں لوگی کیا؟ انہیں اس کی فرمائش یاد تھی۔ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں پپا، اب نہیں، اب تو صرف آپ دونوں کی دعائیں لوں گی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، انشاءاللہ ہم دونوں ایک دو روز میں تمہاری طرف آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اور علی کا بھی بہت چاہتا ہے وہ تمہیں، اور بہت نیک شخص ہے، ہمیں یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ تا حیات خوش رہو گی۔ مجبوراً اور جلد بازی میں ہی صحیح، مگر قدرت نے ہم سے تمہارے لیے ایک اچھے اور وفادار ساتھی کا انتخاب کرایا تھا، جس کی ہمیں بہت خوشی ہے۔ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اس بات پر بھی ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اچھا بیٹا، اپنا خیال رکھنا، خدا اللہ حافظ۔ یاسین بیگ نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اینی نے انہیں خدا اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ خوشی سے اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، علی عین سامنے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے ڈر گئی۔ دروازہ کیوں کھولا اور فون؟ علی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ اب اسے مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پپا کا فون تھا، اس نے سہمے ہوئے انداز میں فوراً بتا دیا۔ اسے اس انداز پر بے اختیار پیار آیا، مگر مذاق سے سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ کیا تم ہر وقت پپا پپا کی رٹ لگائے رکھتی ہو؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ اللہ نہ کرے، اس نے بے اختیار تڑپ کر کہا تو وہ مسکراتا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ سٹپٹا کر بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اٹھیے یہاں سے اور اوپر بیٹھے۔ نہیں اینی، مجھے اپنے قدموں میں ہی بیٹھا رہنے دو۔ تم تو دیوی ہو، پوجے جانے کے لائق، اور میں بہت گناہ گار ہوں۔ تم نے میرا ہر ظلم، ہر ستم چپ چاپ سہہ لیا، کسی کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے باوجود تم نے مجھے سب کی نظروں میں موت پر بنائے رکھا۔ اینی، میں تم پر مسلسل طنز کرتا رہا، تم نے پھر بھی برداشت کر لیا۔ میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتا رہا، تم پر شک کرتا رہا، تم نے تب بھی مجھے نہیں ٹھکرایا۔ اینی، تمہارا دل نہیں چاہا یہاں سے بھاگ جانے کو؟ مجھ سے تمہیں نفرت محسوس نہیں ہوئی؟ کیسی محبت تھی تمہاری، جو اتنے بڑے اور گہرے زخم اپنے دل اور روح پر، اپنے جسم پر سہ کر بھی مجھے بچاتی رہی، چاہتی رہی۔ وہ وقتی غصہ تھا، شک تھا، مجھے آصف نے سب کچھ بتا دیا تھا، مجھے خود بھی تمہاری محبت کی سچائی پر یقین آ گیا تھا۔ اینی، کیوں کرتی ہو تم مجھ سے اتنی شدید محبت؟ کیا میں اب بھی تمہارے محبت کے لائق ہوں؟ علی نے بہت آہستگی سے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ کیوں، اب کیا ہوا ہے آپ کو؟ اینی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ اینی، میں تمہارا مجرم ہوں، تم سزا دو مجھے، میرے یہ ہاتھ کاٹ دو جو تم پر بہت بے رحمی سے اٹھے تھے، میری زبان گدی سے کھینچ لو،
جس نے تمہارے پاکیزہ کردار پر تہمت دھری، ناپاک الزامات عائد کیے، میری آنکھوں کو... علی پلیز۔ اینی نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مت کیجیے ایسی باتیں، آپ کا کیا قصور ہے؟ مرد کے مزاج میں شک نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ کچھ غلطی پپا کی بھی تھی، آپ سے انہوں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا اور دیکھا تھا، اس کے بعد آپ کا رد عمل ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا پپا کے گھر، مگر شاید وہ سب ہونا تھا ہو گیا۔ آپ خود کو کیوں قصوروار سمجھتے ہیں؟ اینی، علی کو اس کی وسعت قلبی کے سامنے اپنا آپ حقیر محسوس ہوا۔ اس نے اس کے گھٹنے پر اپنا سر رکھ دیا اور مدھم لہجے میں گویا ہوا، اینی، اس روز جو کچھ تمہارے اور میرے درمیان ہو چکا تھا، جتنے قریب ہم آ چکے تھے، اس کے بعد وہ سب سننا اور دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں تو تمہیں پیار میں ستاتا رہا تھا، تم مجھ سے خوفزدہ ہو کر بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے بھی میں تمہیں رعبدار لہجے میں مخاطب کرتا تھا۔ یقین کرو اینی، میں تمہارا برا کبھی نہیں چاہ سکتا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور میں نے تو عمر بھر کی زندگی کی تم ساری محبتیں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور دھیرے دھیرے تم پر نچھاور کر رہا تھا۔ مجھے بہت شوق پہنچا تھا وہ منظر دیکھ کر، اور یہ سوچ کر تم میری محبت میں نہیں بلکہ عاصم سے ملنے کی چاہ میں وہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کس قدر ٹوٹ کر چاہا ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے اینی۔ تمہارے آنے سے تو مجھے زندگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ جب انسان کسی کو بے پناہ چاہنے لگتا ہے نا، تو وہ اس کا جھکاؤ کسی دوسرے کی جانب اور کسی دوسرے کا جھکاؤ اس کی جانب ہوتے نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ بس یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ تم میری محبت کا مذاق اڑاؤ یا کسی اور کو چاہو، مجھ سے بے وفائی کرو گی تو میں اپنے بے ریا جذبوں کی توہین پر ویسا ہی شقی اور ظالم بنوں گا نا۔ مگر میں نے بھی تو حد کر دی۔ سارا کھیل تمہارے پپا نے خراب کیا تھا، تمہیں تو ناحق سزا ملی ہے۔ چلیں جانے دیجیے، جو ہوا سو ہوا۔ آپ اٹھیے یہاں سے۔ محبت کا مقام قدموں میں نہیں ہوتا، محبت کا مقام تو دل میں ہوتا ہے علی۔ اینی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے پن سے محبت سے کہا، تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے اس کے گھٹنے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ نے کیا کیا ہے جو معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، مسکرا کر بولی۔ علی نے محبت اور ندامت سے لبریز لہجے میں کہا، اینی تم کتنے بڑے دل کی مالک ہو، کتنا اعلیٰ ظرف رکھتی ہو، قسم سے میں تو اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں۔ پلیز اینی، ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ارے تم نے کیا کیا اینی؟ کیسی معافی؟ تو آپ نے کیا کیا علی؟ کیسی معافی؟ اینی نے مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں کہا تو اسے ہنسی آ گئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، فریج میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اینی نے پوچھا۔ فریج میں بھی رکھا ہے اور یہ میز بھی بھری پڑی ہے، بہت کچھ کھانے کے لیے ہے، مار کے علاوہ۔ علی نے اٹھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم ہاتھ منہ دھو آؤ، اتنی دیر میں یہ سب چیزیں میں میز پر سجاتا ہوں۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی تو میز پر کھانے پینے کی بہت سی اشیاء پلیٹوں میں سجی ہوئی تھی اور ایک بڑا سا کیک بھی درمیان میں رکھا تھا۔ چھری، کانٹے، چمچ اور پلیٹیں بھی موجود تھیں۔ علی، یہ اتنی بہت سی چیزیں کس لیے ہیں؟ اینی نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ کھانے کے لیے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھوک بھی تو لگ رہی ہے نا؟ اب اتنی بھی نہیں لگ رہی، اس نے دھیرے سے ہنس کر کہا۔ آپ نے تو پوری بیکری میز پر منتقل کر دی ہے، میز بھی چھوٹی پڑ گئی ہے۔ اچھا آؤ کیک کاٹو، علی نے ہنس کر کہا اور اسے شانوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا، خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہ کیک کس خوشی میں لائے ہیں آپ؟ آج نہ تو آپ کی سالگرہ ہے اور نہ میرا جنم دن ہے۔ اینی نے اس کے دلکش چہرے پر پھیلے سکون اور اطمینان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیک تمہارے اس گھر میں واپس آنے، امتحان میں پاس ہونے اور... وہ شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ کر مسکرا دیا۔ اور کیا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پاس ہو گئی ہوں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ابھی پپا نے فون پر بتایا تھا، اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ یار، ایک تو تمہارے پپا نے میرا جینا دوبھر کر رکھا ہے، ہر بات، ہر خوشخبری، ہر فیصلہ خود ہی سنا دیتے ہیں۔ میں تو تمہیں سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، بیچ میں پھر تمہارے پپا ٹپکے۔ وہ منہ بسور کر بولا۔ اب ایسے تو نہ کہیں، آخر وہ میرے پپا ہیں۔ وہ خفگی سے بولی۔ مانا کہ وہ تمہارے پپا ہیں اور ان کی غلطی کی بدولت ہی تم مجھے ملی ہو، مگر یار میں اپنے اور تمہارے درمیان ایسے لمحوں میں صرف اپنی اور تمہاری بات کرنا چاہتا ہوں۔ غلطی، گستاخی معاف کر دو اور کیک کاٹو۔ علی نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو اس نے خاموشی سے کیک کاٹا اور ایک کیک پیس پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ علی نے گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے، امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنے کا انعام۔ یہ گاڑی میں نے تمہارے نام سے خریدی ہے، اب تمہاری ہے۔
علی یہ گاڑی کیوں خریدی آپ نے؟ میں نے تو آپ کو تانا نہیں دیا تھا بائک کا، اس نے چابی لے کر رکھتے ہوئے روحانسی ہو کر کہا، مگر میں تو تمہیں وہ تمام سہولتیں اور آسائشیں مہیا کرنا چاہتا ہوں جو تمہیں تمہارے پپا کے گھر میں میسر تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں موٹر بائک پر بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، مگر تم نے میری خاطر اس ڈر کو بھی قبول کیا تھا۔ میں بہت محنت کروں گا اور انشاءاللہ ہم جلد اپنا بنگلہ خرید لیں گے۔ میں تم سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا، کوکنگ بھی نہیں، حالانکہ تمہارے ہاتھ میں بہت لذت، بہت ذائقہ ہے، اور میں نے تو اس روز سے چائے ہی نہیں پی۔ تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینے کو دل چاہتا تھا، مگر خیر یہ گاڑی میری محبت کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ علی نے سنجیدگی سے کہا، آپ کی موٹر بائک کہاں ہے؟ بائک میں نے بیچ دی، کچھ رقم جمع کر رکھی تھی، اس سے یہ گاڑی خرید لی۔ شادی پر بھی تمہیں کوئی ڈھنگ کا تحفہ نہیں دے سکا تھا، علی نے کیک کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ گاڑی تو آپ نے مجھے گفٹ کر دی، اب آپ آفس کیسے جایا کریں گے؟ گاڑی تم سے ادھار مانگ لیا کروں گا یا تم مجھے ڈراپ کر دیا کرنا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے بولی، تو جناب ہم پیدل مارچ کرتے ہوئے جایا اور آیا کریں گے یا کسی سے لفٹ لے لیا کریں گے، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ علی پلیز آپ یہ واپس لے لیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے چابی میز پر رکھ دی اور رو پڑی۔ اس کی محبت پا کر اسے خود پر قابو نہیں رہا تھا، سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ علی میں نے آپ سے کب کار، بنگلے یا کیش کا مطالبہ کیا ہے؟ میں اس گھر میں خوش رہ سکتی ہوں، ہم دونوں کے لیے یہ گھر کافی ہے۔ ہاں یار، مگر ہمارے بچوں کے لیے تو یہ گھر بہت کافی نہیں ہوگا نا، اس لیے ہمیں بڑا گھر پہلے ہی بنانا پڑے گا۔ علی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے لہجے میں کہا۔ علی، وہ شرما گئی، آنسو امڑے چلے آ رہے تھے۔ علی نے محبت سے اسے ساتھ لگا لیا اور مسکراتے ہوئے محبت سے بولا، اینی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ 2 مہینے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ ہونے کے لیے تو 2 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں۔ اینی میری محبت میرے جذبوں کی سچائی بن کر تمہارے خوبصورت وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کا ثبوت وہ ننھا وجود ہے جو میرے اور تمہارے ملاپ کا گواہ ہے۔ ڈاکٹر ہما نے بہت اچھی خبر سنائی ہے آج مجھے، میں پپا بننے والا ہوں۔ اب بھی یقین نہیں کرو گے میری محبت کا؟ علی، وہ شرم سے گلاب کی طرح کھلتی چلی گئی۔ ارے اب تو یقین کر لو، میں ایک طرفہ محبت کا اظہار کرتا رہا اور معاملہ 2 طرفہ بن کر سامنے آیا۔ تم تو بچتی رہتی تھی مجھ سے، اب کیسے بچو گی؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں بولا، میں پہلے ہی کب بچ پائی تھی؟ اس نے حجاب آمیز لہجے میں کہا تو وہ خوش دلی سے قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس کے شرم و حیا سے کھلتے چہرے پر علی نے اپنی محبتوں کے پھول بھی کھلا دیے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی روح کے سارے زخم بھرتے چلے گئے ہوں، سارے کانٹے پھول بن گئے ہوں۔ وہ بہت مسرور تھی۔ علی آپ لندن جا رہے ہیں کیا؟ اینی کو اچانک ہی یاد آیا تو فوراً پوچھ لیا۔ ہاں کیوں؟ وہ اطمینان سے بولا، کیا اکیلے جائیں گے؟ ظاہر ہے جاب مجھ اکیلے کو ہی ملی ہے۔ وہ اس کی بے قراری سے خوش ہوتے ہوئے بولا، اور میں کیا کروں گی؟ تم میرا انتظار کرنا۔ نہیں کرنا مجھے انتظار، وہ خفگی سے بولی اور اٹھ کر اس سے دور چلی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں گیا اور اپنا پاسپورٹ لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بتانے لگا، یہ دیکھ لو، میں ویزا لگوا چکا ہوں، کمپنی سے بات طے ہو گئی ہے اور میں انکار نہیں کر سکتا اب۔ تم میرے آنے تک اپنے پپا کے گھر رہ لینا، 2 سال کا کانٹریکٹ ہے کمپنی سے میرا اور میں یہ چانس مس نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ مجھے مس کر دیجئے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں تو میں وہاں جا کر مس کیا کروں گا۔ وہ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے بولا، آپ وہاں نہیں جائیں گے، اس نے بھیگتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں وہاں جاؤں گا، وہ مسکرایا۔ میں یہ پھاڑ دوں گی تو کیسے جائیں گے آپ؟ اینی نے غصے میں آ کر جذبات سے بے قابو ہو کر اس کا پاسپورٹ پھاڑ کر کارپیٹ پر پھینک دیا اور رونے لگی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ علی نے حیرت سے پھٹے ہوئے پاسپورٹ اور پھر اسے دیکھا۔ ٹھیک کیا ہے میں نے، آپ اور کتنا ظلم کریں گے مجھ پر، کتنے زخم لگائیں گے میری روح پر، کتنا تڑپائیں گے مجھے، کتنی بار میرے دل کا خون کریں گے؟ وہ روتے ہوئے غصیلے اور بھیگتے لہجے میں پوری قوت سے بول رہی تھی، اور علی اس کی محبت کی انتہا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اس کے سچے اور بے لوث جذبے کی مہک میں رچ رہا تھا، اس کے پیار کی بارش میں پورا پورا بھیگ رہا تھا، نہال ہو رہا تھا۔ میں نے 10 دن اسلام آباد میں خوار ہونے کے بعد یہ پاسپورٹ بنوایا تھا، ویزا لگوایا تھا، اور تم نے اسے پھاڑنے میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگائے ہوں گے؟ علی نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اوہ سوری علی، اس نے روتے ڈرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہ کرنے پر اس نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اب اتنا بڑا ثبوت تھا اس کے سامنے، اس کا پاسپورٹ پھاڑ ڈالا تھا اسے، اب اسے خطرہ تھا کہ وہ اسے بھی چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اس نے خوف سے دروازے کی طرف بھاگنا چاہا تو علی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔
وہ رو بھی رہی تھی، ڈر بھی رہی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں۔ علی نے نرمی سے کہا، آپ مجھے ماریں گے؟ وہ روتے ہوئے معصومیت سے بولی، نہیں ماروں گا اینی، میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گا۔ آخر تمہیں میرا اعتبار کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں کرتی تم میری محبت کا، میری باتوں کا یقین؟ اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے یقین ہے علی، آپ کی باتوں کا، آپ کی محبت کا، اور میں نے تو اسی وقت آپ کو معاف بھی کر دیا تھا جب میں ہاسپٹل میں ہوش میں آئی تھی اور آپ رو رہے تھے۔ مجھے آپ سے نفرت کرنے کا ہوش کہاں تھا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی روح شاداں ہو گئی۔ اور تم جو میرے ہوش اڑائے دے رہی ہو، کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ اگر اب بھی مجھ سے کتراؤ گی، بھاگو گی، کتراؤ گی تو میں سچ مچ لندن چلا جاؤں گا۔ تو اب آپ نہیں جا رہے کیا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، کیوں؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تمہاری جدائی مجھے کسی قیمت پر بھی قبول نہیں۔ اگر لندن جانا بھی ہوا نا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس وقت جب ہمارا ننھا مہمان بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ ابھی تو میں تمہارا رد عمل دیکھنا چاہ رہا تھا، تم نے تو پاسپورٹ ہی پھاڑ ڈالا۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ اور جو میرا دل پھٹ جاتا؟ اس نے پیار بھری خفگی سے اسے دیکھا۔ کیسے پھٹ جاتا تمہارا دل؟ علی نے اسے اپنے اندر سمیٹتے ہوئے محبت سے کہا۔ پاگل لڑکی، میں نے تو اب تک مذاق میں ستایا ہے تمہیں، پیار میں تنگ کیا ہے تم میں تو میرا پیار بھرا مذاق سہنے کا بھی حوصلہ نہیں، اور دکھ، زخم اور تکلیف اتنی بڑی سہ گئی۔ اینی، اب تمہیں میری طرف سے کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میری ساری محبتیں تمہارے لیے ہیں، اب کبھی مجھ سے ڈرنا نہیں، بچنا نہیں۔ علی، وہ گاڑی آپ لے لیجئے، میرے لیے آپ کی محبت سب سے قیمتی تحفہ ہے، اور آج کا دن تو بہت سی خوشیاں لے کر آیا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، مجھے آپ سے ملا دیا۔ میں امتحان میں کامیاب ہو گئی اور وہ بولتے بولتے حیا سے مسکرا دی۔ اور علی نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرے کو محبت سے دیکھا۔ اور آپ کی زبردستی کی شدید قربت اور محبت نے ان لمحوں کو امر کر دیا، اس نے شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اب تم مجھے زبردستی کی قربت اور محبت کا موقع نہیں دو گی، ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے محبت سے بولا۔ میری مرضی؟ وہ شوخی سے مسکرائی۔ مرضی کی بچی، میری مرضی کا نتیجہ دیکھ لیا نا، اب خوشی خوشی سب کرنا ہوگا، کیونکہ اب کوئی قید، کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بس شرمائے مسکرائے جا رہی تھی۔ کاش اینی، اس بندھن کا آغاز ہی مستقل بنیادوں پر ہوتا، 2 ماہ کی کوئی قید پابندی نہ ہوتی۔ تمہاری مسکراہٹ، ہنسی اور شرمیلا پن، کیا کچھ مس ہوا اس عرصے میں؟ اب تو نہیں ہوگا کچھ بھی مس، اینی نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تو کچھ بھی مس نہیں ہوگا، علی نے معنی خیز اور شرارتی لہجے میں کہا، اور اپنی قمیض کی جیب میں سے ڈبل اے والا لاکٹ نکال کر اس کی گردن میں پہنا دیا۔ اس نے ایک کی بجائے 2 اے دیکھے اور مسکرا دی۔ تھینک یو علی۔ سنو، علی نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی صدا میں کہا، مجھے میری تمام تر خامیوں، خرابیوں اور برائیوں اور خوبیوں، اچھائیوں سمیت قبول کر لو۔ کبھی پہلے سی شدت سے دل سے ناراض مت ہونا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہارے ساتھ ویسا سلوک نہیں کروں گا، شک اور غصہ کبھی نہیں کروں گا۔ پہلی بھول، پہلی خطا سمجھ کر دل سے معاف کر دو۔ آپ بار بار معافی مانگ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو میں بار بار تمہیں پیار کر کے شرمانے پر مجبور کر دیتا ہوں، علی نے شوخ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی بڑی شریر جسارت کر ڈالی۔ وہ شرما گئی۔ اینی، لاکٹ کا یہ اے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے، مجھے مت بھول جانا، اب میرا حق زیادہ ہے، اور حق مانگے بغیر ہی دے دینا چاہیے، ٹھیک کہا نا میں نے؟ علی نے لاکٹ کے اے کو پکڑ کر شرارت اور محبت سے کہا تو اس کے شرماتے ہوئے اسپات نے سر ہلا دیا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ علی خوش ہو کر ہنس دیا اور اپنی محبتوں کی بارش میں اسے پور پور بھگونے لگا۔ اسے اینی نے اپنی محبت کا یقین دے دیا تھا، اور اینی کو اس کی محبتوں پر اعتبار آ گیا تھا۔ دونوں کے دل اور روح ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ہو گئے تھے، اور آج وہ دونوں بہت خوش تھے کہ ان کے من اور آنگن دونوں ٹوٹنے سے بچ گئے تھے۔ اب وہ نئے اعتبار، نئے عزم اور یقین کے ساتھ زندگی کے نئے دن کا آغاز کر رہے تھے، جس میں اس کے ہمراہ محبتوں کا ہجوم تھا، خوشیوں کا سائبان بھی تھا، اور ان کی اپنی محبتوں اور خوشیوں کا سائبان۔ جی ناظرین، جی تو ریڈرز، یہاں پہ آج ہمارے ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو کیسا لگا آپ کو اپنا ناول، یہ ناول؟ ریویو ضرور دیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ آپ کو اس میں کون سا کریکٹر پسند آیا اور کیا چیز نہیں پسند آئی۔
یہ اپنا فیوریٹ ڈائلاگ وغیرہ بھی بتائیے گا، اور نیکسٹ کون سا ناول سٹارٹ کرنا چاہیے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اور باقی میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتانا چاہتی ہوں، اور مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا یار، کیونکہ میرے نا یہ منڈے سے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور ایگزامس میں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو نیو ناول ضرور سٹارٹ کر سکوں، لیکن اگر نہ کر سکی تو پہلے سے معذرت، لیکن میں اپنی فل ٹرائی کروں گی کہ میں روزانہ بے شک تھوڑی ریکارڈنگ کر لوں، روزانہ کچھ نہ کچھ ایپی آپ کو دے دیا کروں۔ اور اس کے بعد پھر آپ ساتھ میں پلیز تھوڑا سا کمپرومائز کیجیے گا، اور دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک مجھے کامیاب فرمائے، اور اسی لیے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔